ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 103۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کے سارے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک اہم ترین پیغام دیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں کے اندر مت بٹو، ٹولیوں کے اندر مت بٹو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھ کر کے سنائی اور صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو اہم ترین چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ ملنے کا حکم ہے، اور یہ کہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کیا ہے۔ آئیے اس کی مزید توضیح کے لیے قرآن کریم کی ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا سب کا رب ہوں، اس لیے تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین پیغام دیا ہے سارے انسانوں کو کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور وہ ہے امت واحدہ، ایک ہی امت۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کان الناس امۃ واحدا فاختلفوا، کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت اور ایک ہی جماعت تھے، پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیا۔ تو رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا سارے لوگوں کا رب ہوں، اس لیے تم لوگ میری عبادت کرو۔ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ تو گویا کہ امت ایک ہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کو ایک ہی متفق اور متحد بننے کا حکم دیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور لیتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بہت اہم ترین آیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ بے شک میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک میرا راستہ اور سیدھا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس لیے تم لوگ اسی راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فرمایا کہ تم بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو۔ سبل یہ سبیل کی جمع ہے، سبیل کا مطلب راستہ اور سبل کا مطلب بہت سارے راستے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک میرا یہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، اس لیے تم سب لوگ اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو اور بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ نقصان کیا ہوگا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ یہ راستے تم کو اللہ تعالیٰ کے اس ایک راستے سے صراط مستقیم سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اور اس آیت کی توضیح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، دل نشین انداز میں صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اس سلسلے میں دارمی کی ایک حدیث نمبر 208، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ اور ایک وعظ صحابی نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً خطاً، کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لائن کھینچی، خط جس کو لائن بولتے ہیں۔ کہا کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لائن کھینچی، ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایک لائن آپ نے کھینچی اور اس لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ہے، جس کو ہم نے ابھی سنا اور پڑھا، صراط مستقیم جس کو کہتے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے اس سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں آپ نے بہت ساری لکیریں اور بہت ساری لائنیں کھینچ دی۔ ثم قال ھذا سبل، اس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بہت سارے راستے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ سبیل کا مطلب راستہ اور سبل کا مطلب بہت سارے راستے۔ تو اللہ کے راستے کو فرمایا کہ یہ سبیل یعنی ایک راستہ ہے، اور اس صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں جو آپ نے لائنیں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ یہ ھذہ سبل، کہ یہ بہت سارے الگ الگ راستے ہیں۔ اب ان راستوں کا معاملہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کر دیا۔ کیا فرمایا، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، فرمایا کہ یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں
ان راستوں میں سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس راستے کی طرف چلنے کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں ثم تلا وَنَهَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جو میں نے ابھی پڑھی۔ وہ کون سی آیت؟ سورہ انعام کی آیت۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس آیت کی تشریح کر دی اور اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے اور سارے کے سارے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ یعنی حدیث۔ تو دونوں چیزوں کے اندر، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کی ہے اور اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ہے۔ آئیے اب اتفاق کا فائدہ کیا ہے اور یہ کہ اختلافات کا نقصان کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ انفال کے اندر ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بڑی پیاری آیت ہے، آیت یاد رکھیں، آیت نمبر 46 سورہ انفال۔ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کوئی بھی ذی شعور اور سمجھدار انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی اختلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا۔ اسی کے ساتھ وَلَا تَنَازَعُوا، تم تنازع اور جھگڑا مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم نہیں کریں گے، اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی، تو پھر تنازع اور جھگڑا ہونا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑو مت، اختلاف مت کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہی تکلیف آج ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اتفاق و اتحاد کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، لوگ ٹکڑوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلَتِ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ نصیحت کیا کی؟ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اختلاف اور جھگڑا ختم کرنے کا راستہ بھی یہاں ہے
جس پر لوگ سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، بولے نہیں یہی تو ہے صبر کرنا۔ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک صبر نہیں کرے گا جب تک جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جھگڑا مت کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آ جائے تو ایسے کے اندر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ دے گا۔ آئیے دیکھیں، اب یہاں تک یہ باتیں تھیں اتفاق و اتحاد کا فائدہ، اور یہ کہ اختلافات کا نقصان، اور یہ کہ اختلافات کی وجہ سے ہمارے اندر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو میں نے بیان کر دیا کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا ہے، اور یہ کہ اختلافات سے بچنا ہے۔ اب ہم جب آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ملیں گے، اب اس میں ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ملنا ہے، کس طرح سے اپنا رویہ اس کے ساتھ رکھنا ہے، اسی کے ساتھ اسی موضوع کے ساتھ میں ایک دوسرا پہلو لگا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ باہمی ہمدردی، یعنی مسلمان اتفاق و اتحاد سے بھی رہے اور آپس کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھے، اچھا سلوک اس کے ساتھ میں پیش کرے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے پیش نظر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 481۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت اور ایک بنیاد کی طرح سے ہے۔ المؤمن کالمؤمن، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک بلڈنگ کے مانند ہے۔ کیسے؟ پھر آپ نے اس کی مثال بھی دی، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض حصے کو مضبوطی دیتا ہے۔ اب اینٹیں الگ الگ ہیں، آپ بازار سے خرید کر کے لائے، سیمنٹ ہے، ریت ہے اور کھپچی ہے، سریے ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ایک بلڈنگ بن جاتی ہے۔ اینٹیں بکھری ہوئی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، ایک ایک کر کے سب اٹھا لے جائیں گے، لیکن انہی اینٹوں کو اگر ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو گویا کہ ایک سب کی طاقت اور قوت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، آپ نے اپنے انگلیوں کی تشبیہ کی، اس طریقے سے جس طریقے سے انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ان کے اندر طاقت اور قوت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی یہ ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، سب کے ہر آدمی کے اندر، ایک کے اندر 5، ایک کے پاس 10 انگلیاں ہیں، لیکن اگر ان انگلیوں کو ایک ساتھ نہیں ملاتا ہے تو ایک ایک کر کے اس کی انگلی کو ہی توڑ ڈالے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ، دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک ساتھ میں مل جائیں اس طریقے سے، تو گویا کہ یہ مضبوطی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور پھر اس کو جلدی سے مٹھی کھولنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مومن کو دوسرے مومن کے لیے اس طرح سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایک عمارت ہوتی ہے، اس طریقے سے مومن جو ہے ایک عمارت کے مانند ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، ابو المجاہد زاہد ایک مشہور شاعر ہیں، اور یہ شعر آپ نے بار بار سنا ہوگا
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ فارسی کے اندر خورشید سورج کو بولتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ اگر مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان اگر یہ ایک ہو جائیں تو وہ سورج بن سکتے ہیں، اور اگر ایک نہیں ہوئے، بکھرے رہے، تو کیا فرمایا ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تارے بہت سارے ہیں، بے شمار تارے، گن نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ سب الگ الگ ہیں، اور سورج ایک ہی ہے، اتفاق یونٹی اس کے اندر آ گئی۔ تو کیا فرمایا کہ سارے لوگ مل جائیں، ایک ساتھ متفق ہو جائیں تو گویا کہ سورج کا کام کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، اور اگر بکھرے رہیں گے تو اس طریقے سے تاروں سے ان سے کوئی بات بننے والا نہیں۔ تو اتفاق و اتحاد کا پیغام اس شعر کے اندر بھی موجود ہے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان دیکھتے ہیں، بڑا پیارا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 6011 6011 فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مسلمانوں کو دیکھو گے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، اور آپس کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے میں۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ ایک جسم کے مانند کہ اگر جسم کا ایک حصہ، کوئی عضو، کوئی انگ، کوئی پارٹ باڈی کا تکلیف میں ہوتا ہے تو گویا کہ پورے جسم کے اندر اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اور بخار جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے۔ مثلا یہ انگلی ہے، یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کے اندر ذرا سی کوئی چیز لگ جائے تو یہ تکلیف صرف انگلی تک نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ تکلیف جو ہے پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے میں اور محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں، سلوک کرنے میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ جس طریقے سے انگلی کو تکلیف آتی ہے، پورے جسم کے اندر تکلیف محسوس کرتا انسان، اس طریقے سے انسان پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان اگر ستایا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس چیز کو، ایک بات کو پیش نظر رکھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا پیارا پیغام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث جو ہے 2699 2699۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے راستے کے اندر چلا جس علم کے ذریعے سے، جس راستے کے اندر وہ علم تلاش کرتا ہے، فرمایا
ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ایسے راستے کے اندر چلا جس راستے پر چل کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ مختصر بہت لمبی حدیث کے اندر بہت ساری تفصیلات بھی موجود ہیں، ریفرنس نمبر رکھا ہے مسلم شریف کی 2699، پوری تفصیل اس کے اندر آ جائیں گی۔ باب سے مطابقت جو میں نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس پورے بیان کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے کہ ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر کے زندگی بسر کرنے کی ہے۔ اختلافات سے، فرقہ بندی سے، گٹ بازی سے، ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ اور یہ کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کر کے بتا دیا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، ان پر شیطان بیٹھا ہے۔ اگر ان راستوں کے اوپر چلو گے تو گویا کہ وہ ان کی طرف لے جائے گا کھینچ کر کے۔ اس لیے صراط مستقیم کی طرف سب کو چلنے کی ضرورت ہے، سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اتفاق و زندگی بسر کریں، اختلافات سے بچیں۔ اور یہ کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو گویا کہ ہم جس طریقے سے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ میں محبت سے رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ دینی رشتے کو مضبوط رکھیں۔ اس لیے کہ پوری تاریخ آپ دیکھو گے کہ لوگوں نے اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ جو ہے وہ دینی اور اسلامی رشتے کو برقرار جب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ کلمہ پڑھے ہیں، جو ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ اپنے بھائی کی طرح سے سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ میں مل جل کر رہنا ہے، اور ان کے جو ہے تکلیف کو اور ان کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو اس بھائی کو تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں، زندگی بسر کریں، اختلافات اور یہ کہ فرقہ بندی سے بچیں، اور آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔